ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومحوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وقال تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ 2-3 سال سے بالعموم اور اس نئے سال کے آغاز سے بالخصوص سوشل میڈیا پر مجالس و محافل کے اندر حضور علیہ السلام کے وفادار ساتھیوں، دوستوں، رفیقوں اور صحابیوں کے خلاف ایک منظم پروگرام کے تحت طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا ہے، بالخصوص خلیفہ خلافت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ مقدس شخصیات ہیں جن پر گزشتہ کافی عرصے سے ایک طبقہ مسلسل توحید
ناپید مواد سوشل میڈیا پر بھیج رہا ہے اور ان مقدس شخصیات کا اپنے مجالس کے اندر مذاق بنایا جا رہا ہے. کہیں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہیں پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامل تشریح کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ماہ محرم الحرام 1442 ہجری کے شروع ہوتے ہی اہل بیت کی محبت کی آڑ میں حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مظلومیت اور واقعہ کربلا کی آڑ میں یزید کی دشمنی کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ اور آپ کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم الحرام کے شروع میں اسلام آباد کے اندر ایک مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے شیطانی ذہنیت رکھنے والے اور ایسا انسان جس کے ذہن کے اندر گندگی اور غلاظت بھری ہوئی تھی، جو دکھنے میں انسان لیکن اندر سے انسان سے بھی زیادہ پلید شخص تھا، وہ آصف علی کے نام سے ایک بدبخت جس پر اسلام آباد میں تقریر کرنے پر بھی پابندی تھی. وہاں کی انتظامیہ نے اس پر اس لیے پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ بدبخت جب بھی بولتا تھا اصحاب محمد کی گستاخی میں بولتا تھا. جب بھی اس کی زبان سے کچھ نکلتا تھا تو گندگی اور غلاظت کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا. اس کی ساری گفتگو تعفن اور بدبو زدہ ہوا کرتی تھی. اس لیے اسلام آباد کی انتظامیہ نے اس کے گندگی اور تعفن سے اسلام آباد کے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس پر کسی بھی قسم کی گفتگو پر پابندی لگا رکھی تھی. لیکن کیا کریں، اسی کے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ایک بدبخت اور ظالم مسیح زلفی بخاری جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم عمران خان کا خصوصی یار اور دوست ہے، اس کے خصوصی آرڈر پر اس بدبخت کتے کو کھلی چھوٹ دی گئی اور اس کو موقع فراہم کیا گیا اور اس نے پھر اسلام آباد کی ایک مجلس کے اندر علی اعلان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا. یعنی جن کے ہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے، جن کے ہاں سے یقین شروع ہوتا ہے، جن لوگوں نے قرآن کو اترتے دیکھا، جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کی زبان سے قرآن کو سنا، جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کی زبان سے قرآن کو سمجھا، جن لوگوں نے اپنے مسائل کا حل حضور علیہ السلام سے سنا، یعنی وہ شخص کہ حضور علیہ السلام نے وفات سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو فرمایا کہ جن لوگوں کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے ہیں وہ اپنے دروازوں کو بند کر دیں اور دروازوں کو پرلی طرف کھول لیں سوائے ابو بکر صدیق کے گھر کے، جس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیوں تم نے مجھ پر جتنے احسانات کیے وہ احسان مجھے یاد ہیں. کسی نے احد کے میدان میں کھڑے ہو کر اپنے سینے پر تیروں کو برداشت کیا، کسی نے سنگلاخ وادی مکہ میں کافروں کی چٹانوں کو سینے پہ برداشت کیا، کسی نے کوئی قربانی دی، کسی نے کوئی قربانی دی. فرمایا کہ تم میں سے جس نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میرے
اتنے بڑے مقام والی شخصیت حضور علیہ السلام ایک موقع پر جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. کس کا تذکرہ فرما رہے تھے؟ جنت کا تذکرہ فرما رہے تھے. فرمایا کہ جنت کے اتنے دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں. ایک دروازہ روزے داروں کے لیے ہے، ایک دروازہ نمازیوں کے لیے ہے، ایک دروازہ شہداء کے لیے ہے، اور ایک دروازہ خزانے کے لیے ہے. جنت کے 8 دروازے گنائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہوں گے نمازیوں والا دروازہ اسے بلائے گا. جو سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوں گے تو روزوں والا دروازہ اسے بلائے گا. جو سب سے زیادہ حج کرتا ہوگا تو حج والا دروازہ اسے بلائے گا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جس کو یہ جنت کے 8 دروازے بیک وقت بلاتے ہوں. نماز کا دروازہ اسے کہے میرے پاس آ، روزے کا دروازہ اسے کہے میرے پاس آ، حج کا دروازہ اسے کہے میرے پاس آ، جہاد کا دروازہ اسے کہے میرے پاس آ. یعنی 8 کے 8 دروازے کسی آپ کے امت میں کوئی ایسا خوش قسمت ہے جس کو 8 کے 8 دروازے بیک وقت بلائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر میری امت میں ایسا ایک شخص ہے. کتنے ہیں؟ بولیے. ایک شخص ایسا ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے. 8 دروازے بلائیں گے. یا رسول اللہ وہ کون سا خوش نصیب انسان ایسا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خوش نصیب انسان ابو بکر تو ہے. میری امت کا وہ خوش نصیب مسلمان تو ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بیک وقت بلائیں گے. آگے سنیے ایک حدیث ہے، حدیث شفاعت، بڑی طویل حدیث ہے. اس میں حضور علیہ السلام نے قیامت کے منظر کو بیان فرمایا ہے اور اپنی شفاعت کو بیان فرمایا ہے. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال لمبا ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے انسان لباس سے آزاد ہوں گے، اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، کوئی جھنڈا نہ ہوگا سوائے حمد کے، لواء الحمد کے. حضور علیہ السلام نے فرمایا 50,000 سال کا لمبا دن ہوگا. اس دن میں شفاعت کروں گا. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اے آدم یہ تیری اولاد دھوپ میں مر رہی ہے، پسینے میں ڈوب رہی ہے، آپ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے درخواست کریں کہ گرمی کو ہٹائے، حساب کتاب شروع ہو جائے. آدم علیہ السلام فرمائیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی، اے میرے رب میں اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگتا، مجھے اپنی جان کی پناہ چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے. ابراہیم، اسماعیل، داؤد، یعقوب، یونس، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں یہ کام نہیں کر سکتا، ہاں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کام کون کرے گا. وہ محمد آخری نبی جو ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں. وہ لوگ آئیں گے حضور علیہ السلام کے بعد. حضور علیہ السلام کے پاس جب پہنچیں گے تو حضور علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے خاتم النبیین، آپ کو آپ کی ختم نبوت کا واسطہ ہے، اللہ سے درخواست کریں یہ گرمی ہٹا دے اور حساب کتاب شروع کریں. حضور علیہ السلام سجدے میں چلے جائیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ یہ تیری انسان بندے گرمی میں مر رہے ہیں، اس گرمی کو ہٹا دیجیے، اپنے غضب اور غصے کو کم کیجیے اور حساب و کتاب شروع کیجیے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے محمد بتائیے میں کس سے حساب شروع کروں، کہاں سے حساب شروع کروں. انسان تو اربوں خربوں میں ہوں گے، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک انسان ہی انسان نظر آ رہے ہوں گے. حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتاؤ کہاں سے حساب شروع کروں، میں اپنے کس بندے سے حساب شروع کروں. جانتے ہو حضور علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کا بات
اپنے اس بندے سے حساب شروع کیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب اللہ تعالیٰ اپنی عدالت میں کھڑا دیکھیں گے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق کو دیکھنے کے ساتھ اللہ کا غیظ و غضب ٹھنڈا پڑ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس میرے بندے سے کیا حساب لوں جس نے ساری چیز اپنی زندگی میرے محبوب پر قربان کر دی ہے۔ اتنے اولو العزم صحابی، اتنے قدر و منزلت والے صحابی، حضور علیہ السلام کے سچے عاشق صحابی، پاکستان کے اندر ظلم کی حد دیکھیے، ایک بدبخت، ایک ملعون، ایک شیطان، ایک زنا کی پیداوار۔ میں چیلنج کرتا ہوں آصف علوی کو اپنے باپ کا نام بتائے، ڈی این اے ٹیسٹ کروائے، اگر وہ حرام زیادہ نہ ہو تو مجھے گولی مار دینا، اس لیے کہ جو حلال کی اولاد ہوگا کبھی صحابہ پر نہیں بھونکے گا، صحابہ پر بھونکتا ہی وہ ہے جو کوٹھے کی اولاد ہوتا ہے۔ اس بدبخت نے بڑے مجمع میں پیغمبر کے لیے قربانیاں دینے والے کو، اس بدبخت نے اس بڑے مجمع میں پیغمبر کو جبل نور پر 3 میل کے فاصلے پر کندھوں پر بٹھا کر سفر کرنے والے کو، اس بدبخت نے پیغمبر پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ابو بکر صدیق کو بھلے مجمع کے اندر، مجلس کے اندر علن اعلان کہا کہ ابو بکر صدیق کافر ہے۔ حضور علیہ السلام کے حدیث ہے، فرمایا کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے، اگر وہ سامنے والا کافر نہیں ہوگا تو وہ کفر لوٹ کر اس کی طرف آئے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ میں آپ میں سے کسی کو کافر کہوں، مجھے معلوم نہیں کہ آپ مسلمان ہو یا کافر ہو، ظاہری طور پر تو مسلمان، آپ میں سے کوئی مجھے کہے کافر تو آپ کو معلوم نہیں، حسن ظن کے طور پر مجھے مسلمان کہا جائے گا، لیکن اس کے ایمان میں تو شک کیا ہی نہیں جا سکتا جس کے ایمان کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہو۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جس کو اللہ نے محمد کا ساتھی قرآن نے کہا ہو، اذ یقول لصاحبہ، جب کہا اس نے اپنے صحابی کو، تو جس کو اللہ نے قرآن میں صحابی رسول کہا ہے اس کے ایمان میں شک نہیں ہو سکتا۔ آصف علوی مجھے کافر کہہ دیتا، شاید کوئی گنجائش نکل آتی کسی عالم دین کو کافر کہہ دیتا، شاید کوئی گنجائش نکل آتی کسی مفتی کو کافر کہہ دیتا، شاید کوئی گنجائش نکل آتی کسی بریلوی کو کافر کہہ دیتا، شاید گنجائش نکل آتی کسی اہل حدیث کو کافر کہہ دیتا، شاید گنجائش نکل آتی کسی موجودہ دور کے خانقاہ کے پیر کو کافر کہہ دیتا، شاید گنجائش نکل آتی اس ملعون نے کافر اس ہستی کو کہا ہے جہاں سے ایمان کی ابتدا ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق تو مومن ہے، بولو جن کا ایمان ہے بولے، نہیں ہے نہ بولے، کوئی زبردستی نہیں۔ ابو بکر تو مومن ہے، اس نے ابو بکر کو کافر کہا، جب کفر کا فتویٰ ابو بکر پہ لگایا، ابو بکر مومن تھا، لوٹ کر کفر کا فتویٰ کہاں گیا؟ اسی پر، بولنے والے پر۔ لہذا میں منبر رسول پر بیٹھ کر پوری ذمہ داری سے حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں، آصف علوی مرتد ہو چکا ہے۔ اگر وہ پہلے مسلمان بھی تھا، ابو بکر صدیق کو کافر کہنے کے بعد وہ مرتد ہو چکا ہے، اور حکومت وقت کو چاہیے اسے فوراً گرفتار کر کے قتل کر دے، اس لیے کہ اسلام کے اندر مرتد کی سزا موت ہے۔ لیکن نہیں، اسے گرفتار نہیں کیا گیا، امریکہ بھگا دیا۔ سنیوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایف آئی آر کاٹ لی گئی، اس کو گرفتار نہیں کیا گیا، باہر ملک بھگا دیا گیا۔ ایک مولوی صاحب نے اس کو ملعون کہا۔ کیا کہا؟ بولو، ڈرتے ہو؟ ملعون کیا کہا؟ ملعون۔ ملعون کا مطلب ہے لعنت کیا گیا، جس پر لعنت کی گئی ہو۔ تو وہاں کے کسی شیعہ نے آصف علوی کو ملعون کہنے پر اس مولوی صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی۔ مولوی صاحب یعنی جس نے ابو بکر صدیق کو کافر کہا، اس کو ایک مولوی صاحب نے ملعون کہا، تو
مولوی صاحب پر FIR درج ہو گئی. شیعو اگر تمہارے اندر جرأت ہے، میں ببانگ دہل کہتا ہوں، آصف ملعون تھا، ملعون تھا، ملعون تھا، ملعون ہے اور ملعون رہے گا. FIR کٹوانی ہے، کٹوانی. ملک کے حالات کو مت بگاڑو، یہ مت بھولو پاکستان میں تم آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہو. 98% پاکستان میں سنی رہتا ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر ہم نے تمہارا بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا، تمہارے ساتھ تعلق توڑ دیا بحیثیت سنی ہونے کے لیے، تو تمہیں نالیوں میں پیشاب پینے کو بھی نہیں ملے گا. ہٹ میں رہو. تمہیں غم حسین بنانا ہے، 100 دفعہ بناؤ. اعتراض ہے آپ کو؟ اعتراض نہیں. تم نے ماتم کرنا ہے، 100 دفعہ کرو. سینہ بھی تمہارا، چھریاں بھی تمہاری، ماتم بھی تمہارا. اگر تم سینے پر چھری مارنے کو عبادت سمجھتے ہو، 100 دفعہ کرو. ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر صدیق اکبر پر بھونکو گے، اگر فاروق اعظم پر بھونکو گے، اگر عثمان غنی پر بھونکو گے، اگر امیر معاویہ پر بھونکو گے، اگر ابو سفیان پر بھونکو گے، تو تمہاری بکواس اس ملک میں چلنے 98% سنی نہیں دیں گے. یہ دینی چاہیے اجازت؟ سب نہیں بولتے ہو؟ سب نہیں بولتے ہو؟ یہ دینی چاہیے؟ نہیں دیں گے اس چیز کی اجازت. اور پھر عاشورے کے دن 10 محرم الحرام کو ایک اور حرام کا نطفہ، ایک اور متع کی پیداوار، ایک اور کوٹھے سے اٹھنے والا گندا کیڑا جناح روڈ پر کھڑا ہوتا ہے اور نماز کا ناٹک کرتا ہے. لاؤڈ اسپیکر پہ ببانگ دہر امیر معاویہ پر، ابو سفیان پر لعنت کرتا ہے. یاد رکھو، اگر تم امیر معاویہ اور ابو سفیان اور ابو بکر پر لعنت کرو گے تو ہم تم پر لعنت کریں گے. اس ملک میں 98% سنی رہتا ہے. کون کون سنی ہاتھ کھڑا کرے؟ جو شیعہ ہاتھ نہ کھڑا کرے، جو سنی ہاتھ کھڑا کرے. اس ملک میں 98% سنی رہتا ہے. وہ دیوبندی ہو تو بھی سنی ہے، وہ بریلوی ہو تو بھی سنی ہے، وہ اہل حدیث ہو تو بھی سنی ہے. اس ملک میں رہنا ہے تو سنی عقیدے کا احترام کرنا ہوگا. نعرے لگاتے ہو شیعہ سنی بھائی بھائی، کس بنیاد پر بھائی ہو؟ اگر تم سنی کو بھائی سمجھتے تو سنی کے ابو بکر کا احترام کرنا پڑے گا، سنی کے امیر معاویہ کا احترام کرنا پڑے گا. ہم تو تمہارے کسی بھی شخصیت کو گالی نہیں ہے، بلکہ تمہارا تو کوئی ہے ہی نہیں. تمہارا تو کوئی، سارے ہی ہمارے ہیں. علی بھی بولو، بولو جن کا ہے بولو. علی، علی، حسین، حسن، فاطمہ، امام باقر، امام جعفر صادق، امام زین العابدین ہمارے ہیں. تمہارا ہے کون؟ تمہاری تو محبت کا عالم بھی یہ ہے کہ ایک جعلی پتلا بناتے ہو، کھاٹ پہ رکھتے ہو، اس کا سر الگ کاٹ کر رکھا ہوا ہے، اس کے سینے میں تیر لگائے ہوئے ہیں اور کھٹ پر بازار میں گھماتے ہو، ڈوب کے مر جانے چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ حسین کی مثال کوئی نہیں ہو سکتی اور تم بدبخت ایک پتلا بنا کر اسے حسین کا نام دیتے ہو. اس سے بڑی حسین کی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑے گستاخ حسین تم ہو. ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی. ویڈیو میں کیا ہے؟ جنازے کاندھے پر لے جا رہے ہیں اور کسی امام بارگاہ کے لاؤڈ اسپیکر سے آواز آ رہی ہے، لوگوں محمد کے بیٹے کا جنازہ ہو رہا ہے. یہ احترام ہے؟ بولو، یہ عزت ہے؟ جو یہ بے احترامی کر رہا ہے اس پر لعنت نہیں ہونی چاہیے. بلند آواز سے بولو، بلند آواز سے بولو، ڈر کر نہ بولو. سنی اگر آپ بھی چپ رہو گے، ایک وقت آئے گا تمہاری بھی گردنیں اسی طرح کاٹی جائیں گی جس طرح بشار الاسد شام کے اندر سنیوں کو مار رہا ہے.
ہم ملک میں امن چاہتے ہیں، اس لیے کہ ملک ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے۔ ایک بدبخت بھونکتا ہے، کہتا ہے اللہ ہمارا رازق نہیں، اللہ ہمارا خالق نہیں، اللہ ہمارا مالک نہیں، تو کون ہے؟ کہتا ہے علی ہمارا مالک ہے، علی ہمارا رازق ہے، علی ہمارا خالق ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارے علی کا خالق بھی اللہ ہے، بولو بے شک، جس کا ایمان ہے بولے، جب تک نہ بولے، علی کا خالق بھی اللہ، علی کا مالک بھی، علی کا رازق بھی اللہ ہے۔ علی کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے حکم سے علی اپنے ماں کے پیٹ میں آیا تھا، اللہ کے حکم سے علی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، اللہ کے حکم سے اس نے بچپن طے کیا تھا، اللہ کے حکم سے وہ جوان ہوا تھا، اللہ کے حکم سے اس نے کلمہ پڑھا تھا، اللہ کے حکم سے اس نے خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا، اللہ کے حکم سے ہی کوفہ میں مسجد میں شہید ہوا تھا۔ سب کا خالق اللہ، بولو بے شک، سب کا مالک اللہ، سب کا رازق اللہ، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج، سب اس کے منگتے، وہ کسی کا محتاج، سب نیاز مند، وہ بے نیاز۔ حکومت پاکستان سے ہم ان کے خیر خواہی کے لیے کہتے ہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ملک میں امن ہو تو ایسے بدماشوں کو فوراً گرفتار کرو۔ کیا کرو؟ گرفتار کرو۔ یہ ہمیں دکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں، گرفتاری دکھا دیتے ہیں، دوسرے دن ضمانت کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ہم سنی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، بھائی گرفتار ہو گیا، گرفتار ہو گیا۔ گرفتار کر کے اسے سزا دو۔ انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے کراچی کے واقعے کی، اس کراچی کے واقعے کے اندر صرف صحابہ کی توہین کی شک داخل کی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے اس کے اندر دہشت گردی کی شک شامل کی جائے، دہشت گردی کا قلم اس کے اندر شامل کیا جائے، لگایا جائے۔ صحابہ اکرام کو گالی دینا سب سے بڑی دہشت گردی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ کہیں بم پھاڑو گے 10 آدمی مر جائیں گے، لیکن صحابہ کو گالی دو گے، سنی اگر اٹھ گیا اور اپنی سنیت پر آ گیا تو 10 نہیں 10,000 بھی مر سکتا ہے۔ اس لیے یہ بڑی دہشت گردی ہے، اس بدماش پر دہشت گردی کی قلم لگایا جائے۔ پنجاب حکومت نے ایک بل پاس کیا تھا، بل بنیاد اسلام بل، ٹھیک ہے، بنیاد اسلام یا بنیاد تحفظ اسلام، اس نام سے ایک بل تھا۔ اس میں صحابہ اکرام کی عزت اور عظمت کے لیے کہا گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے اندر کہا گیا تھا کہ صحابہ کا احترام کیا جائے گا، صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا جائے گا، صحابہ کی بیٹیوں کی عزت کی جائے گی۔ تو کچھ بدبخت پریس کانفرنس پر نکل آئے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم صرف محمد کی بیٹی فاطمہ کو مانتے ہیں، باقی بیٹیاں محمد کی نہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں محمد کی؟ بولو، بلند آواز سے بولو، میری بیٹیاں 4 ہوں، میری بیٹیاں 4 ہوں۔ کوئی مجھے کہے مولوی صاحب یہ ایک بیٹی تو تیری ہے، باقی تیری بیٹیاں نہیں، مطلب اس کا کیا ہوا کہ وہ حرام کی بیٹیاں ہوئی نا، مطلب وہ میری بیٹیاں نہیں ہوئی نا، اس نے میری بیوی کو گالی دی نا۔ ارے ان بدبخت پریس کانفرنس کرنے والے کالے کتوں کو توہین رسالت کے جرم میں گرفتار کیا جائے، جنہوں نے کہا ہے کہ باقی 3 بیٹیاں محمد کی نہیں ہیں۔ یہ پیغمبر کی توہین نہیں ہے؟ میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، اب ہمیں سب بندی کرنا ہوگی۔ میں کسی مکتب فکر کا دشمن نہیں ہوں، میں کسی مکتب فکر کے قتل کا قائل نہیں، میں کسی مکتب فکر کے کفر کا فتویٰ دینے کا قائل نہیں ہوں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ میں نے یہاں سے کیا ہو کہ میری شیعہ کافر ہے؟ بولو، بولتے نہیں؟ کبھی میں نے بولا ہے شیعہ کافر ہے؟ جب بولا جاتا تھا تب بھی میں کہتا تھا کہ نہیں یہ نعرہ نہ لگاؤ۔ کبھی میں نے کہا بریلوی کافر ہے؟ کبھی میں نے کہا اہل حدیث کافر ہے؟ نہیں بولا، اس لیے کہ میں اس کا شدت سے مخالف ہوں، اتنا شدت سے مخالف پورے شہر میں شاید میرے سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا،
لیکن ایک بات یاد رکھو، میں یہ کہوں گا جو ابو بکر کو کافر کہے گا وہ بولو ایمان سے بولو، وہ جو عمر کو کافر کہے گا وہ، جو عثمان کو کافر کہے گا وہ، جو امیر معاویہ کو کافر کہے گا وہ، جو ابو سفیان کو کافر کہے گا وہ، جو علی کو خدا کہے گا وہ، جو قرآن کے 40 پارے مانے گا وہ کافر ہے، کوئی بھی شیعہ ہو یا سنی۔ صحیح ہے؟ ہم تو اس طرح نہیں مانتے، اس لیے ہو سکتا ہے ہمارے علماء اکرام نے اس کے خلاف شدید احتجاج کا اعلان کیا ہے، اور آج تمام مساجد کے اندر، سنیوں کی تمام مساجد کے اندر اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہوگی اور ہو چکی ہوگی، اور آئندہ جمعے کراچی کے اندر عظمت صحابہ کی بہت بڑی ریلی نکل رہی ہے۔ اگر علماء نے حکم دیا کہ اپنے اپنے شہروں کے اندر عظمت صحابہ کی ریلی نکالو، اور ہم نے یہاں ٹنڈو آدم میں ریلی نکالنے کا اعلان کیا، تو آپ گھروں میں ہوں گے یا سڑکوں پہ؟ سڑکوں پہ، سڑکوں پہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے گھروں میں بیٹھ جاؤ گے یا سڑکوں پہ آؤ گے؟ سڑکوں پہ۔ یہاں کی مذہبی جماعتوں سے رابطہ کریں گے، ہم یہاں کے تمام مسالک سے رابطہ کریں گے، جو صحابہ اکرام کے چاہنے والے ہیں ہم ان سب سے رابطہ کریں گے، اور اگر انہوں نے آئندہ جمعے فیصلہ کیا تو پھر انشاءاللہ جامع مسجد سے عظمت صحابہ کی ریلی نکلے گی۔ اور آخری بات، آج 4 ستمبر ہے، کیا ہے؟ 4 ستمبر، اس کے بعد 5، پھر 6، اور اس کے بعد بولو 7 ستمبر۔ جانتے ہو 7 ستمبر کو کیا ہوا تھا؟ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی اسمبلی نے پاکستان کی دھرتی پر سب سے غلیظ، گندا، شیطانی ذہن رکھنے والا کیڑا مرزا غلام محمد قادیانی کے پیروکار قادیانیوں کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے متفقہ طور پر کافر قرار دیا تھا۔ کہو الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ سے بولو الحمدللہ۔ آج ہم اس تحریک میں قربانی دینے والے، اس تحریک میں شامل ہونے والے دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، حنفی، جتنے بھی مسلک اور مکاتب فکر کے لوگ اس تحریک میں شامل تھے اور قادیانیوں کو کافر قرار دینے میں شامل تھے، ہم ان سب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور پھر بالخصوص اس وقت کے وزیر اعظم شہید ختم نبوت ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس وقت کی مذہبی قیادت علامہ شاہ احمد نورانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، پروفیسر غفور احمد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مفتی محمود کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس وقت کی تمام پارٹیوں کی قیادت اور ممبران جن جن لوگوں نے اس بل پر صحیح کی تھی ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے آئین کی یہ واحد شق ہے جس میں ایک بھی ووٹ مخالفت میں نہیں، متفقہ بل ہے ختم نبوت کے تحفظ کا۔ اب اگر عمران خان امریکہ کے جوتے چاٹ کر بھی یہ بل ختم کرنا چاہے، جب تک ایک بھی اسمبلی کا ممبر کھڑا ہوگا یہ بل ختم نہیں کر سکتا۔ کوشش کی تھی، زرداری کے دور میں بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی، نواز شریف کے دور میں بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ الیکٹڈ تھے۔ وہ کیا تھے؟ زرداری اور نواز شریف کیا تھے؟ الیکٹڈ، مطلب الیکشن سے منتخب ہو کر آئے تھے، اور حضرت والا سلیکٹڈ ہے۔ کیا ہے؟ سلیکٹڈ۔ اور سلیکٹ تب کیا جاتا ہے جب کوئی کام لینا ہو، جب کوئی سلیکٹروں کو بھی پتا نہیں ہے بابو، ایک نہیں 10 سلیکٹڈ لے آؤ، ختم نبوت کے معاملے میں کوئی کام نہیں کر سکو گے۔ صحیح یا غلط ہے؟ خبیثوں کے بازی، یہ شک ختم ہونے نہیں دی جائے گی۔ ہم اس شک کو مرتے دم تک پاکستان کے آئین کا حصہ بنا کر رکھیں گے۔ اسی 7 ستمبر کے حوالے سے
آنے والے پیر کو بعد نماز عشاء 7 ستمبر بروز پیر سکندر آباد مسجد علی میں ختم نبوت کانفرنس رکھی گئی. علماء اکرام کے بیانات ہوں گے. آپ تمام حضرات وہاں پر تشریف لائیں گے. چلو تبلیغی جماعت والی انشاءاللہ تو کہہ دو ایک نیکی تو نہیں جائے گی نا؟ ہاں ایک نیکی تو ملی جائے گی نا؟ سب بولو انشاءاللہ آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ وہاں پر آئیں, ختم نبوت کے تحفظ کے جہاد میں اپنے آپ کو حصہ بنائیں. آپ بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, شیعہ ہیں, سنی ہیں, کسی بھی مسلک سے ہیں, ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ آئیں. انشاءاللہ یہ ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا. آئیں گے, دعوت بھی دیں گے دوسروں کو. کون سی تاریخ کو؟ 7 ستمبر. کون سے دن؟ فجر کے بعد, عشاء کے بعد. عشاء کے بعد کون سی مسجد میں؟ مسجد علی. بولو حیدریوں کو بھی آنا چاہیے. حیدری کاہے کے ہیں؟ حیدری تو ہم ہیں. حیدری ہم ہیں. حیدر نے کبھی بھنگ نہیں پی, ہم نے بھی بھنگ نہیں بھی. صحیح ہے غلط ہے؟ حسین نے بھی کبھی بھنگ نہیں پی, ہم نے بھی بھنگ نہیں پی. کردار سے پتہ چلتا ہے, بتانے کی ضرورت تھوڑی ہے. جو حسین جیسا لگے وہ حسینی ہے, جو حسین کے دشمن جیسا لگے وہ حسینی کبھی نہیں ہو سکتا. جو علی جیسا لگے, علی کے سر پہ پٹکا میرے سر پہ پٹکا, علی کے چہرے پہ داڑھی میرے چہرے پہ داڑھی, بولو حیدری میں ہوں یا وہ جس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے اور ابو بکر کو کافر کہہ رہا ہے؟ وہ حیدری نہیں ہے, وہ یہودی ہے, وہ عیسائیوں کا ایجنٹ ہے, وہ ہندوؤں کے گائے کا پیشاب پینے والا ہے. اس لیے کہ علی نے تو ابو بکر, عمر, عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. صحیح ہے غلط ہے؟ اس لیے ہم نے فرقہ واریت نہیں کرنی. اگر تم یہ کہتے ہو, اگر حکومت کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ تو گالیاں دیں اور ہم فرقہ واریت کا ڈر لے کر زبان پر تالا لگا دیں, تو یاد رکھ لو وہ گالیاں دیں گے, ہم جواب دیں گے. ملک میں آگ لگتی ہے, لگ جائے, ملک برباد ہوتا ہے, ہو جائے, ہمیں ملک سے زیادہ صحابہ کی عزت پیاری ہے. یہ غلط ہے. اس لیے اگر ملک کو بچانا ہے تو صحابہ کی عزت کا تحفظ کرنا ہوگا. کہتے ہیں صحابہ, ہم تو ابو بکر کو صحابی مانتے نہیں. ارے تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ خدا نے قرآن میں ابو بکر کو صحابی کہا ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحابہ سے محبت رکھو گے, بولو صحابہ سے محبت ہمارے دل کا ایمان کا حصہ ہے. میں بولوں گا مصطفیٰ کا ہم سفر. کیا بولوں گے؟ بلند آواز سے مصطفیٰ کا ہم سفر. جس کا ایمان ہے وہ بولے مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر. اور اگر بولوں گلی گلی نگر نگر, کیا بولو گے؟ بولو شیطان بھاگ جائے گا, مسجد میں چھپا ہوا بھی کہیں ہوگا. گلی گلی نگر, ارے عمر کی شان کی طرح گرج کر بولو گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر. سیدنا عثمان غنی مظلوم مدینہ زندہ باد, مظلوم مدینہ. امیر معاویہ, سیدنا امیر معاویہ, سیدنا ابو سفیان, سیدنا ابو سفیان, سیدنا حسن, سیدنا حسین, سیدنا حسین. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اسی ختم نبوت کے یہ سارے پھول ہیں. جس طرح ہمیں ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے, اسی طرح ختم نبوت کے پھولوں کا بھی